یا صاحب زمان، یا صاحب زمان، یا صاحب زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نجات دہندہ کے ساتھ شبیر احمد شکری حاضر ہے۔ ناظرین، اس کائنات میں آنے والا انسان آغاز اور انجام کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے، اپنے انجام کے ساتھ ساتھ اس دنیا کے انجام کے بارے میں بھی سوچتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز کا ایک اختتام ہے، اور اسی طرح یہ دنیا اور زمانہ ایک دن ختم ہوگا، یا آخری زمانہ آ چکا ہے۔ اس کے بعد قیامت ہوگی۔ دنیا کے ظلم و ستم کے تجربے سے انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ کیا کبھی اس ظلم کا خاتمہ بھی ہوگا؟ تو پھر یہ خیال بھی تسلی دیتا ہے کہ ایک نجات دہندہ بھی ہے جو آئے گا اور جو یہاں رہنے والوں کو نجات دلائے گا، یا اس نظام میں عدل و انصاف اس طرح سے قائم کر دے گا جس طرح کی یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ ہم مسلمان کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، بلکہ دیگر ادیان بھی، سب اسی نجات دہندہ کے انتظار میں ہیں، اور وہ نجات دہندہ کوئی اور نہیں، حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اگرچہ مختلف ادیان نے انہیں الگ الگ نام بھی دیے ہوں، لیکن مقصود وہی ہستی مبارک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں کا حساب قریب ہے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ علامات قیامت میں سے بہت بڑی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب دنیا میں ہر طرف ظلم ہوگا، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بھیجیں گے جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے، اور ان کے والد کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے والد کا نام ہے، اور ان کی والدہ کا نام بھی وہی ہوگا جو میری والدہ کا نام ہے۔ اور ان کے وقت میں مسلمانوں کی معاشی حالت بھی بہت بہتر ہوگی، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے جو کچھ اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی، آسمان سے بھی رحمت کی بارشیں ہوں گی، اور پھر رزق کی اتنی فراوانی ہو جائے گی کہ کوئی مانگنے والا باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئیں گے تو اس وقت کے حالات اور ان کے آنے کے بعد کے حالات، پھر انہی کے زمانے میں وہ دجال آئے گا، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو پھر دجال کی جس طرح مرمت ہوگی، جس طرح اسے قتل کیا جائے گا، یہ تمام چیزیں علامات قیامت میں سے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی کی ہے، اور یہ ہو کے رہے گا، اور جب وہ آئیں گے تو زمین میں عدل بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، اور معاشی حالت بھی بہتر ہوگی، لوگوں کے اخلاق بھی بہتر ہوں گے، ہر طرف امن کا بول بالا ہوگا۔ جی گل اس طرح کہ امام مہدی دا ہر قوم نو پتہ ہے، چاہے مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں یا ہندو نے، سارے نو پتہ انہوں نے آنا ہے آخری زمانہ نے، اور انہوں نے آ کے آخر جڑی ہے وہ دنیا تے آخری جنگ لڑنی ہے، تے وہ جڑا انہوں نے وہ کام کرنا ہے، دجال دا بھی انہوں نے کرنا کام ہے۔
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਵੀ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਜ਼ੂਲ ਆਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉੱਤਰੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇਮਾਮਾਂ 'ਚ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੱਕੇ 'ਚ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਣ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਇਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਇਮਾਮਤ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਔਰ ਐਜ਼ ਇੱਕ ਉਮਤੀ ਦੇ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। 1400 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਤਮਾਮ ਜਿਤਨੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਬਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਮਾਮਾਂ ਦਾ। ਇਮਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਕਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਦਰਸ ਉਹੀ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ 14 साल पहले ਦਿੱਤਾ है। आज जिस अहद फ़ितन से हम गुज़र रहे हैं, इस अहद फ़ितन के अंदर अगर कोई चीज़ दिल को सबसे ज़्यादा मुस्तरब करती है तो वो इमाम की आमद करती है। दिल में अगर किसी चीज़ का सबसे शिद्दत से इंतज़ार है तो वो इमाम की आमद का इंतज़ार है। आज उम्मत की पस्ती इस बात का सबक दे रही है या इस बात की दावत दे रही है कि आने वाले अब तो तू आ जा। और ये बात हम अमन की कैफियत के अंदर रहने वाले हम पाकिस्तानी लोग ही नहीं कर रहे, बल्कि इस वक्त तशद्दुद, जुल्म, जबर और दहशत के माहौल के अंदर रहने वाले गज़ा के बच्चे भी आज यही पुकार रहे हैं कि इमाम आप तशरीफ़ ले आएँ, कि इमाम की आमद जो है वो सुबह अमन का पैगाम लेकर आएगी। इमाम की आमद जो है वो एक ऐसी रोशनी लेकर आएगी कि जब जुल्मत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और नूर फैल जाएगा, अंधेरा ख़त्म होगा और रोशनी फैल जाएगी। और आज उम्मत इनफरादी हैसियतों के अंदर और इज्तमाई हैसियत के अंदर इसी बात की मुतमन्नी और मुतकाज़ी है और अपने रब के हुजूर यही इस्तदा और यही मनाजात कर रही हैं कि या रब्बुल आलमीन इस जुल्मत के लम्हात को जिससे हम गुज़र रहे हैं, हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वसल्लम की उम्मत जिस आलम जुल्मत से गुज़र रही है, इस जुल्मत का ख़ात्मा जो है सुबह क़यामत के आगाज़ से ही होगा। और सुबह क़यामत का आगाज़ इमाम मेहदी सलामुल्लाह अलैह के ज़हूर से होगा और हम ज़हूर इमाम मेहदी के मुंतज़िर हैं। अगर इंसान इस राह महदवियत के ज़रिए अपने आप को तमाम तर दुनियावी और उखरवी मामलात में बेहतरीन अंदाज में संवारना चाहे तो उसके लिए बहुत आसान है। क्या ये महदवियत का रास्ता सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के लिए है, बल्कि रहती दुनिया के कुल कायनात के इंसानियत के लिए यह राह महदवियत का बेहतरीन इंतखाब है कि इमाम महदी आखिरुज़्ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात के ज़रिए कायनात को अल्लाह ने कायम व दायम रखा है। जब तक आप इस आलम में ज़हूर फरमाएंगे और इंसानियत के महदवियत के इख्तियारात और इंसानियत के रहबरियत के इख्तियारात
جو حجت خدا کو پروردگار عالم نے بہترین طریقے سے عنایت کیا ہوا ہے، اس مہدویت کے بہترین کمالات کا سب سے اچھا ایمانی اور طریقہ کار کا عظیم ترین مرحلہ یہ ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس کے ذریعے بہترین وجود کا بہترین فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک زندہ اور جاوید تعبیر حقیقت ہیں۔ جناب مہدی علیہ السلام کی ذات کو اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنا راز قرار دیا ہے، تو امت مسلمہ کو یہ مبشرات زبان رسالت سے میسر آ چکی ہیں کہ جس انداز میں ان کی تشریف آوری ہوگی اور جو ان کے وجود مقدس کی برکات اور کرامات ہوں گی اور ان کے جو مؤثرات ہوں گے نظم کائنات کے اندر عدل، انصاف، باہمی احترام، بھائی چارہ، اخوت، وہ ساری حرمتیں قائم ہوں گی جو زمانہ نبوت میں موجود تھیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا تقدس یہی بیان فرمایا ہے کہ اس امت کی کیا شان ہے جس کا اول بھی محمد ہے اور آخر بھی محمد ہے۔ تاہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے جس انداز کی نشاندہی فرمائی ہے اور اس کے جو اس وقت کے حالی خد و خال ہیں، ان کے ظہور کی جو نشانیاں ہیں، تو اس پر جو گفتگو ہو رہی ہے مختلف مکاتب فکر کے معاملات میں، تو یہ گفتگو جو ہے اگر وہ دلیل کی بنیاد پر ہے تو بالکل محل پر ہے، اور اگر بغیر دلیل کے ہے تو بے محل ہے۔ اصل میں یہ چاہیے تھا کہ ہمارا کردار کیا بنتا ہے۔ زاویہ نظر بناتے ہوئے ہمیں عرصہ دراز لگ گیا لیکن بے نتیجہ رہے۔ تشیع کے ہاں اپنا زاویہ نظر ہے، تسنن کے ہاں اپنا زاویہ نظر ہے، دیگر اقوام کے ہاں اپنا زاویہ نظر ہے، لیکن اس پر کسی کو اختلاف نہیں کہ ان کا ظہور ہوگا۔ لیکن ان کے ظہور سے پہلے جو حالات ہیں وہ بھی احادیث طیبہ کے اندر اس کا تقدس بیان کر دیا گیا ہے، اس کے معاملات کو بیان کر دیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اصل میں ان کے ظہور میں جو بنیادی عظمت ہے وہ ہے غلبہ دین، یعنی جو دین نازل ہوا تھا لوح محفوظ سے اور زمانہ رسالت میں اس کا فروغ ہوا اور ساتھ ساتھ اس کا ابلاغ بھی ہوا، تو وہ قرون اولیٰ کا جو زمانہ ہے وہ بڑا مقدس زمانہ ہے۔ اسی واسطے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ ہے، پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ ہے۔ تو یہ قرون اولیٰ کو اس تصور میں بیان کیا گیا ہے کہ اس زمانے کے اندر اعلیٰ اخلاق کی قدریں زندہ تھیں اور حرمت کردار تھی، سچائی تھی، اور فروغ دین کے لیے ایک ریاضت تھی، جد و جہد تھی، غلبہ اسلام کے لیے ایک اجتماعی نظم تھا۔ تو لہذا ان زمانوں کی جو پذیرائی زبان رسالت میں بیان فرمائی ہے وہ صرف خیالات پر نہیں، ایک عظمت کردار کی روشنی میں بیان فرمائی ہے۔ تاہم دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جناب مہدی علیہ السلام کی برکات کیا ہیں، تو اس پر بھی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے وضاحت فرما دی ہے کہ اس وقت، اس دور میں جب انسانیت سے دور جا چکی ہوگی، جب ان کا ظہور ہوگا تو انسانیت سے آشنا ہوگی کہ انسانیت کا تقدس کیا ہے، شرف کیا ہے، کمال کیا ہے۔ عدل سے کائنات کو بھر دیا جائے گا، اور یہ عدل صرف محض نہیں کہ وہ عدلیہ کے اندر ہی ہوگا، نہیں، ہر نظم زندگی کے اندر عدل و انصاف ہوگا، اخلاقی رویوں کے اندر عدل ہوگا، باہمی معاملات میں عدل ہوگا، لین دین میں عدل ہوگا۔ یعنی وہ ایسا زمانہ ہے جیسے رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی اپنا زمانہ ہے۔ قرآن مجید کی بعض آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا۔ اسی آیات سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا دور مراد لیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں بھی لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، زمین کو ارث میں لینے والوں سے مراد نیک اور صالح بندے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام اور ان کے ناصر و مددگار ہیں۔ تاہم مسلمانوں کے وظائف و تکالیف میں ایک وظیفہ و تکلیف یہ ہے کہ ان کو چاہیے پہلے اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، اس کے بعد ان کے اطاعت و پیروی کریں۔ جو لوگ اپنے امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائیں وہ ایسے ہیں کہ عہد جاہلیت میں مرے ہیں اور اسلام و آئین اسلام سے کوئی رابطہ و نسبت نہیں رکھتے۔
یہ حدیث نہایت معتبر احادیث میں سے ہے اور شیعہ اور اہل سنت دونوں نے اس کے تواتر پر تصریح کی ہے۔ اسی طرح عیسائی، یہودی، زرتشت اور دیگر ادیان اور آسمانی صحیفوں میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، یعنی کسی نہ کسی شکل میں ہی صحیح ہر ایک کا عقیدہ یہی ہے کہ آخری زمانے میں ایک نجات دہندہ آئے گا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نجات دہندہ یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آسمان پر اٹھا لیے گئے تشریف لائیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ چونکہ ہر وقت کا نبی یا امام ہوتا ہے اور اس وقت کا امام مہدی علیہ السلام وقت کے امام ہوں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ بھی ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جس طرح آج ہر طرف ظلم و جور کا بازار گرم ہے، خصوصاً مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور یہ مسلمان چاہے فلسطین کے ہوں یا کشمیر کے یا کسی اور جگہ پر، سبھی بے بسی کے عالم میں زیادہ بے تابی سے امام مہدی علیہ السلام کا آج انتظار کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں گے، تبھی یہ ظلم و جور ختم ہوگا۔ حذیفہ بن الیمانی سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا اور رسول اللہ نے ہمارے لیے ان حالات کو بیان کیا جو مستقبل میں ہونے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، اگر دنیا کے خاتمے سے فقط ایک دن باقی رہ گیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طولانی کر دے گا، یہاں تک کہ اس دن میں میری اولاد سے ایک مرد کو مبعوث کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا۔ سلمان فارسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی کون سی اولاد سے ہوگا؟ رسول اللہ نے فرمایا، میرے اس فرزند سے ہوگا، اور آپ نے قریب بیٹھے اپنے بیٹے حسین علیہ السلام پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ میرے اس بیٹے سے ہوگا۔ نیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نے فرمایا، میری نسل سے ایک شخص قیام کرے گا جس کا نام اور سیرت مجھ سے مشابہ ہوگی، وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی۔ تمام اسلامی فرقے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے اصل عقیدے میں ہیں کہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک میں سے آخری نجات دہندہ ہیں، اور ان پر یقین اور اتفاق نظر رکھتے ہیں۔ آتش پرستوں اور برہمن کی کتابوں میں بھی منجی بشریت کے ظہور کی طرف اشارہ ہے، البتہ ہر قوم و ملت نے اس کو الگ الگ لقب سے یاد کیا ہے۔ آتش پرستوں نے انہیں سوشیانس یعنی دنیا کو نجات دینے والے، عیسائیوں نے انہیں مسیح موعود، اور یہودیوں نے سرور میکائیلی کے نام سے یاد کیا ہے۔ مسلمانوں کو ہر وقت، اہل اسلام کو ہر وقت اپنے معاشرے کو درست کرنے کی فکر رہنی چاہیے، اور جو حکمران ہیں ان کو اپنے اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم رکھنا چاہیے۔ یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ اسلام یہ تو نہیں چاہتا بھی اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اسلام تو ہمیں جس طرح کہ قرآن میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ایک مسلمان کی زندگی، ساری زندگی وہ اسلام کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے گزرنی چاہیے۔ اس لیے یہ جو ہے نا کہ وہ آئیں گے تو پھر حالات درست ہوں گے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک ہے کہ وہ حالات ایسے ہو جائیں گے، یہ بھی ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ ایسے حالات ہوں گے، لیکن ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں تو دل سے برا جانے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان حالات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر وقت اپنے آپ کو اسلامی احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ الف لام میم تو لے کے من جنات تک قرآن پورا ہی ہے، وہ دے وچ میں دہال جتنے لکھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں دے نبی نے مونی کلمہ پڑھ لینا ہے، وہ تو رحمت اللہ عالمین نے ساری دنیا تے لئی تے ساڈے تے بھی رحمت اللہ عالمین کو تساں ٹھیکہ تے نہیں گا۔ اسی طرح کہ ساڈا سردار ہے،
انہیں شعر ایک لکھا سی, تو آخری میں بانتا سنا ہے, کہتا ہے عشق ہو جائے اگر کسی سے کوئی چارہ گر تو نہیں, سر مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. یہ مسلمانوں دے نبی نہیں, پوری دنیا دے لئی رحمت للعالمین نے, جدی ہر نبی نے شو کیتا ہے کہ آنے والا آخری نبی ہے, آنے والا آخری نبی ہے, یا آنے والا آخری نبی ہے. حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے, سارے نبیوں نے کیا کہ آنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھی, یا اللہ آخری نبی آئے میری امت چو آوے, میری اولاد چو آوے. سلسلہ امام وہ ہستی ہے جنہوں جھٹلایا نہیں جا سکتا, ڈرائی نہیں کر سکتے گل نو. وہ جیڑی گل کہندے نے وہ پتھر تے لکیر نکلے گی. وہ دجال جڑا ہے انہیں آ کے فتنہ فساد پانا ہے, انہوں نے انہوں ہی اڑانا ہے. امامت دا جڑا ہے وہ رتبہ بہت بڑا ہے. لوگوں نے اس چیز نو سوچتے نہیں کہ اسی امام نو کہنے تو پہلے یہ سوچی ساری اوقات کی کہ اسی ایڈے وڈے لفظ بولیے. امام جڑا ہے وہ ایک بہت وڈی ہستی ہوندی ہے, کیونکہ جو دنیا تے حالات جا رہے ہیں, فلسطین جو ہو رہا ہے, انڈیا جو ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے, کابل ہو رہا ہے, ایران عراق جو کسی سجے پاسے ہو رہا ہے, یہ سب تو بڑی نشانی ہے کہ مسلمان پٹ رہے ہیں, سکھ پٹ رہے ہیں. ہندو جڑا وہ ظالم بن گیا, تے ادھر انگریز جڑا امریکہ وہ ظالم بن گیا کہ بھائی جی امام صاحب آ رہے ہیں, یہ تہاڈی کیٹیاں اگے آ رہے ہیں, تسی کرتوتاں ہوئی ہیں ساڈیاں کہ اسی ہر ایک دوجے دی لتاں کھچنے پہ ہیں. اور اسی یہ نہیں ویکھتے اگر کوئی قتل ہوتا ہے تو قتل ہے نا, ویکھو مسلمان ہے, سکھ ہے, کرسچن ہے, کوئی بھی ہے, انسانیت. دنیا کوئی مذہب نہیں, سب تو بڑا مذہب انسانیت ہے, انسان دا قتل ہے. تسی یہ ویکھو کہ انگریز جڑا اپنا کتا نہیں مرن دیندا, لیکن اتنے فلسطین نیچے انہیں کنا بندہ ماریا, اس طرح کنا بندہ بچے رو رہے ہیں, دہار چھوٹے بچے معصوم ہسپتال اٹیک کیتا ہے. اے زیادتی ہے, کرنا رب نے کرنا ہے, تے رب دے حکم نال امام مہدی نہیں آنا, تے رب دے حکم نال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا تے آنا ہے. ایک کسی اور دی گل نہیں, یہ ساری قرآن بھی لکھی ہے, انجیل بھی لکھی دی, ساری جگہ لکھی دی ہے. تے انڈیا ہندوؤں دی کتاب ہے وہ بھی لکھی دی ہے, باقاعدہ انہوں نے نام دوجی طرح لکھے دے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے انہوں دی والدہ دا نام بھی وہ لکھیا دا ہے, لیکن وہ سنسکرت چ لکھیا دا ہے, نہ انہوں دے ہوئی نہیں, اے نہیں کہ نہیں. لیکن اے ہے کہ جیڑی نبی پاک گل کہہ گئے نے, وہ 14 سال تو وہ پتھر تے لکیر کہہ گئے نے, انہوں ڈنائی کوئی نہیں کر سکتا. اگر کرے گا تو وہ اپنے آپ سمجھے کہ وہ ہر اپنے مذہب تو فارغ ہے. ساڈے تے مسلمانوں تے چھڑ دیو, ہر مذہب تو فارغ ہو. کیوں؟ انہوں نے جو کہنا سی وہ آخری نبی سی. انہوں دی ہر جگہ تے لوگوں نے کہا ہے کہ فلاں نبی آ رہا, نبی آ رہا. انہوں دی ہر جگہ تے مثالاں گئیاں نے, انہوں نے آنا ہے تو انہوں دے بھی استقبال کی تیاری پڑھو, اے دنیا داری چھڈو تے اگلے جان دی تیاری کرو. اور ظہور امام مہدی کا انتظار محض ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں ہے, بلکہ استقبال امام کی تیاری کے ساتھ ہے. امام کی آمد کا استقبال اپنے اعمال کی درستگی کے ساتھ ہے. امام کے جد اعلیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے اسوہ مبارکہ پر عمل درآمد سے ہے. اور آج کے عہد کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور نسبت کا اظہار اگر کرنا ہو تو اس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ امت جن تفرقوں میں بٹی ہوئی ہے ان تفرقوں سے نکلا جائے, وحدت اور اتحاد کے علم کو تھاما جائے, ایک دوسرے کے دست و بازو بنا جائے, شیر و شکر ہوا جائے, منفیات کو چھوڑ کر مثبت چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے. جب ہم اس کیفیت کے اندر جائیں گے تو امام کا استقبال بھی ہم کریں گے, اور خدا کرے کہ وہ لمحات ہمیں ہماری زندگیوں میں نصیب ہوں کہ ہم امام کا استقبال کریں, اور امام کے استقبال کے لیے وحدت شرط ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. جہاں تک بات ہے ظہور امام مہدی کی اور اس کی علامات کی, اس وقت امت کے اندر جو بے راہ روی ہے, امت کے اندر جو فساد ہے, امت کے اندر دین کے ساتھ عدم تعلقی کا جو اظہار ہے, اور امت مخالفین کا, اہل باطل کا, جو اہل فسق و فجور ہیں, اہل فساد ہیں, ان کا اتحاد ہے. جیسا کہ موجودہ وقت کے اندر غزہ کی کیفیت ہے کہ سارے اہل فساد متحد ہو کر غزہ پر تول پڑے ہیں, اور امت جو ہے خواب خرگوش کے اندر مبتلا ہے. اور غزہ کے لوگوں کو اگر کوئی امید ہے تو صرف آج امام مہدی سلام اللہ علیہ کی آمد ہی کی امید ہے. اب عالم میں کردار کیا ہونا چاہیے مہدویت کے حوالے سے؟ اور انسان کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اپنے وجود کے تمام اعضاء و جوارح کو تمام تر برائیوں سے بچائے
اور زبان پر اخلاق حسنہ اور آنکھوں میں حیا اور ہاتھوں پہ بہترین جو ہے نا اپنے وجود کا عملی نمونہ پیش کرے، تاکہ ارکان اعضاء و جوارح کے ذریعے جب انسان کے لیے انسانیت ظاہر ہوتی ہے، اور اسی انسانیت کے عظیم تر استاد کا نام مہدی آخر الزمان علیہ السلام ہے۔ جو بھی انسان اپنے وجود کو اللہ کے راہ میں پیش کرنا چاہے یا انسانیت کی خدمت میں پیش کرنا چاہے، وہ چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کائنات کے ہر فرد کے لیے راہ نجات کا بہترین راستہ اور بہترین سلسلہ خداوند عالم نے امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے عنایت کی ہے۔ جو اس سے فائدہ اٹھائے گا خداوند عالم بھی قبول کرے گا، انسانیت بھی اسے قبول کرتی ہے۔ تو انسان اگر تلاش کرے تو آخر زمانے کے ظہور کے علامتیں، آخر زمانے کے آنے کی علامتیں، قیامت کے آثار کے ظاہر ہونے کی علامتیں بہت ساری ظاہر ہو چکی ہیں۔ البتہ ان میں سے من جملہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اولاد کی والدین کی نافرمانی کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کائنات میں مسلمانوں کے خون کا بے دردی سے پھک جانا۔ تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے ایمان کو بیچ کے دوسرے کی ایمان کو، غیروں کے ایمان کو حاصل کرنا۔ اور چوتھی علامت یہ ہے اپنے عزت اور ناموس کو برباد کروا دینا۔ یہ نازک ترین علامات میں سے ہیں جو قیامت کے آثار میں سے۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ان پریشانیوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ جب تک ہم متعفن رہیں اور ساری ذمہ داریاں حضرت مہدی علیہ السلام پر ڈالے رہیں، وہ آئیں گے تو وہ کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ انسان جو ہے وہ کردار نہ دینے کے بہانے بناتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو کردار بنتا ہے سیرت طیبہ کی روشنی موجود ہے، اہل بیت علیہ السلام، ائمہ آل اطہار جو ہیں ان کی سیرتیں موجود ہیں، اور قرآن کریم کی عظمت موجود ہے، اصحاب رسول علیہم رضوان کے تقدس مآب جذبے موجود ہیں۔ تو ہم ان کو تو پہلے اپنائیں نا، تو ان کی روشنی میں جب چلیں گے تو میرے خیال میں منظریں آسان ہوں گی، اور پھر وہ دور ہمایوں تشریف فرما ہوگا جس میں وہ اللہ کا نور، رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتماد تشریف فرما ہوں گے، تو پھر وہ اپنا کردار دیں گے۔ اور اس کے ساتھ جو بھی حالات احادیث طیبہ کے اندر آئے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بحث و تمہیز اور اپنے تصورات قائم کریں، ان تصورات سے ہٹ کر ان کے حیات عصمت کے مقاصد کو سامنے رکھیں، ان اہداف کو سامنے رکھیں، اور ان کے لیے اپنا کردار دیں، اور اس ہدف کی طرف جائیں جس ہدف کی نشاندہی رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نظم قدرت جو ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم اپنا کردار دیں، اپنے حصے کا اپنا حصہ ڈالیں، انسانیت کے فروغ کے لیے، اخلاقی رویوں کے لیے، عدل و انصاف کے لیے، ذات سے لے کر فرد تک، فرد سے لے کر معاشرے تک، معاشرت سے لے کر قوموں تک، اقوام سے لے کر بین الاقوامی تک، ہر ایک جہاں جہاں بھی کردار ملتا ہے، سب سے پہلے تو اس کردار کا شعور چاہیے دینی حوالے سے اور دلائل کی عظمت میں، پھر شعور کے بعد اس پر کردار چاہیے، اس پر عمل چاہیے، ریاضت چاہیے، جد و جہد چاہیے، کوشش چاہیے۔ تو جب ہم کوشش کے اندر اتریں گے تو بحث نہیں رہے گی۔ اس لیے ان کے بارے میں جو بھی علامات بیان فرمائی گئی ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ان پر منوان یقین کرنا چاہیے۔ خدایا مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو مجھے اپنی ذات کی معرفت عطا نہ کرے تو میں تیرے نبی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ خدایا مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر تو مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا نہ کرے تو میں تیری حجت یعنی حجت زمانہ کو نہیں پہچان سکتا۔ خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا فرما دے، کیونکہ اگر تو مجھے اپنی حجت علیہ السلام کی معرفت عطا نہ کرے تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی۔ اس حکمت سے مراد اللہ کی اطاعت اور معرفت امام علیہ السلام ہے۔ قرآن و حدیث کی روح سے امام علیہ السلام کی اطاعت کو مطلقاً واجب قرار دیا گیا ہے، لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں یہ ذمہ داری اور بھی سنگین ہو جاتی ہے۔ آیت مبارکہ، اور ہم نے ان کو ملک عظیم دیا
کے متعلق امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہماری وہ اطاعت ہے جو لوگوں پر فرض کی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا انتظار افضل ترین عبادت ہے۔ امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا قائم مہدی علیہ السلام ہے، ان کے غائب ہونے کے دوران ان کا انتظار کرنا واجب ہے، اور اس کا اجر و ثواب ائمہ علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہمارے امر یعنی حکومت کا منتظر ہے وہ اس شخص کی مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں غلطاں ہوتا ہے۔ پس یہ انتظار اس طور پر ہونا چاہیے کہ کسی لمحہ بھی غافل نہ ہوا جائے، یعنی اس سے غفلت نہ کی جائے۔ امام صادق علیہ السلام آل محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ صبح و شام ظہور کا انتظار کرو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں معرفت امام زمانہ علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے انتظار میں ہمارا کردار صحیح معنوں میں حقیقی ہو، اور جلد از جلد امام کا ظہور ممکن ہو، تاکہ وہ دنیا کو عدل و انصاف اور امن و آتشی سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی شبیر احمد شکری کو اجازت دیجیے۔ امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اگر پسند آیا ہو تو اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ، امام زمانہ۔